اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کا ٹریلر ختم کیا تھا فرشتوں کی دنیا۔ انشاءاللہ آج سے فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کروں گی میں، اور آج تھوڑا دیر ہو گئی مجھے ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے میں۔ تو آج میں جو موضوع لینے والی ہوں فرشتوں کی دنیا میں، قلم کے بارے میں۔ تو جب ہم انسان گناہ کرتے ہیں، پہلی بار جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اچانک سے ہمیں کچھ یاد آتا ہے اور ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، وہ تب تک معافی نہیں مانگ لیتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو اس طرح جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے یا انسان گناہ کرتا ہے، جب اس کو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ اللہ کو یاد دلایا جائے، تو وہ فوری گناہ چھوڑ دے کہہ کر۔ یہی گناہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے یا پھر اللہ سے دور کرتا ہے۔ اگر اس گناہ کے بعد ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، تو یہ ہمیں اللہ کی طرف کرتا ہے یہ گناہ۔ اگر ہم اس گناہ میں اور بھی چلے جائیں، اور بھی اندر چلے جائیں، تو اب ہمیں یہ گناہ نہیں لگنے لگتا ہے، یہ ہمارے لیے معمولی ہو جاتا ہے اور ہم اب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، بے شک وہ فرشتے دائیں اور بائیں ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، وہ کرامت والے فرشتے ہیں، تو وہ دائیں اور بائیں لکھ رہے ہیں۔ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ نیکی ہو یا گناہ ہو، ہر چیز فرشتے لکھ رہے ہیں کہہ کر۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم پہلی بار گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتے، تم لوگ قلم کو روک دو، یعنی کہ تم لوگ قلم کو روک دو، میرے بندے کے حق میں گناہ مت لکھو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو 6 گھنٹے کا مہولت دیتے ہیں، اور 6 گھنٹوں میں اگر وہ توبہ کر لیں تو اس کا مطلب اس کے لیے گناہ نہیں، اس کے بدلے نیکی لکھ دو۔ یعنی کہ دیکھیں نا اللہ کی رحمت، ہم لوگ گناہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر جب گناہ کرنے کے بعد 6 گھنٹے کے بعد اگر توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہ نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ نیکی لکھی جا رہی ہیں ہمارے لیے۔ اور یہ 6 گھنٹے صرف 6 گھنٹے ہی نہیں، 6 اوقات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مہولت دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ شاید میرا بندہ میری طرف لوٹ جائے کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مہولت دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ 6 گھنٹے کے اندر توبہ کر لیں تو ہمارے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ الٹا نیکی لکھی جاتی ہے، حالانکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم قلم کو روک لو، میرے بندوں کے حق میں گناہ مت لکھو۔ اگر وہ 6 گھنٹے کے اندر توبہ کر لیں تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا کہہ کر۔ اگر وہ 6 گھنٹے کے اندر توبہ نہیں کرتے تو اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر پھر وہ کبھی بھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم 6 گھنٹے کے بعد تمہارے نیکی توبہ کے دروازے بند ہوئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم 6 گھنٹے کے بعد بھی توبہ کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ شخص ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، جب ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ ہماری نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 سے لے کے جتنے چاہیں اتنے نیکیاں لکھ دیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت اور ہماری نیت پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز خالص اللہ کے نیت سے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بے انتہا، یعنی کہ اتنے نیکیوں سے نوازتا ہے، ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیشہ نیت صاف رکھیں۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں قلم کو روکنے کا۔ بے شک جو گناہ اللہ کی طرف لے کے جائے
وہ زیادہ بہتر ہے اس نیکی سے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، ہے نا؟ مطلب جو گناہ اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ بہتر ہے نا جو نیکی اللہ سے دور کر دے۔ یعنی کہ نیکی اللہ سے دور کیسے کرے گی؟ جب ہم کوئی نیکی کر کے تکبر یا فخر کرتے ہیں نا، وہ نیکی ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کو تکبر اور فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ ایک مثال دے کر اس موضوع کو ختم کرتی ہوں۔ جیسے ہمارے اسلام کے بہت اماموں نے سمجھایا کہ انسان ایک پیڑ کے جیسا ہے، جب اس کے اور علم پھل کے جیسا، جب پیڑ کو پھل لگتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، جیسے انسان کو علم آتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ یعنی کہ جھکنے کا مطلب کسی اور کی عبادت کرنا نہیں، یعنی کہ اس کی غلطی ہو یا نہیں ہو وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے دوسروں کے سامنے، تو بحث نہیں کرتا۔ تو اس طرح انسان کا علم، مطلب پیڑ کو جیسے پھل لگتے وہ جھک جاتا ہے نا، تو انسان کو جب علم آتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا وہ تکبر اور اکڑ کرتے ہیں۔ تو یہی ہے، جو ایک نیکی اللہ سے دور کر دیں وہ نیکی ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، لیکن جو گناہ اللہ کی طرف لے کے جائے تو وہ گناہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کا مطلب گناہ مت کریے گا، اللہ کی رحمت دیکھیے گا، اللہ کی رحمت دیکھیے۔ اور یہ مہینہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اس میں توبہ کریے اور اللہ کی طرف پلٹ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔